السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو معاملات چل رہے تھے اور NRO 2 کی جو ہم باتیں سن رہے تھے، اس کا منطقی انجام اب ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو لوگ جیلوں میں ہونے چاہیے تھے وہ ایوان ہے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو لوگ جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھیں وہ باہر سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی ڈرائی کلیننگ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب آخری مرحلہ جو ہے وہ رہ گیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں اور ان کو بھی کلین کیا جائے، اور پھر ان کو آ کے کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ آ کے سنبھالیں اپنی عنان اقتدار اور شروع کر دیں اپنی رولنگ۔ تو یہ جو صورتحال ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد کی، اس کے اوپر ذرا تجزیہ کریں گے، اور اکانومی کا بھی ذرا دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے ہماری اکانومی جو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے خدا نخواستہ، اور اکانومی میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا گردشی قرضہ ہے صرف انرجی سیکٹر کا، وہ 4200 ارب روپے کا ہو چکا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے اس کو مینج کیا جائے گا، ہر سال 1100-1200 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں پاکستان، اور بات کرتے ہیں جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد کی صورتحال پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ذرا تجزیہ کروائیں کہ کیا صورتحال ہے، اور کن لوگوں کو ہم نے اوپر مسلط کر دیا ہے، جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ اب آ کے ہمارے رولرز بن چکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے وہ جو الیکشن کی بات تھی وہ بھی اب کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو صورتحال کو کس طرف جاتا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر یو آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ؟ جی نہیں، بدقسمتی سے آپٹمسٹک تو میرا خیال ہے بہت ہی پولائٹ ورڈ ہوگا، اور پیسمسٹ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مایوس کن صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جہاں بھی آپ بات کیجئے، چاہے وہ دیہات میں ہو چاہے آپ شہروں میں ہو، جی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جن کو کوئی امید کی کرن نظر آئے گی اس میں۔ اور کنفیوشس کے مطابق سب سے جو افسوسناک مرحلہ ہے کسی بھی ریاست کے لیے، وہ ہے جب عوام کا یا لوگوں کا اعتماد اپنے حکمرانوں پر سے اٹھ جائے، جب لوگ اس میں سمجھیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہوگی اگر پاکستان کے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کے عوام، وہ سارے نظام سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو سب کچھ دھڑام سے نیچے بیٹھ جائے گا۔ تو حالت یہ ہے کہ اب اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک تو کچھ آپ نے بیان کر دی، دوسرا یہ ہے کہ لانگ ٹرم تو تھنکنگ کا ایک فقدان رہا ہے ہمارے ہاں، اور ہماری سیاست الیکشن ٹو الیکشن رہی ہے، اور پروجیکٹ اورینٹڈ رہی ہے کہ میں یہ پروجیکٹ بنا دوں گا تو شاید میرا اگلے الیکشن میں میرا کام ہو جائے گا۔ اور پھر ان وے آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہماری کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے اس کے نقصان یہ بھی ہے کہ آپ جو کانسٹیٹوئنسی کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ کے لیے آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ میں آپ کی کہیں نظر نہیں آتا آپ کو اس میں۔ تو لانگ ٹرم پرسپیکٹو کہیں رہا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جی سگنل کا مسئلہ بن رہا ہے۔ جی جن صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو جی جن صاحب آواز نہیں آ رہی جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگر لائن تھرو ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے پاکستان کا مسئلہ، یہ ہے پاکستان کا مسئلہ، یعنی پوری دنیا میں صرف ہمیں پاکستان میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی جنرل صاحب، یہ ہمارے جو مسائل ہیں نا، یہ اس کے ساتھ ساتھ وائی فائی کے بھی مسائل ہیں پاکستان میں۔ میں یہی بات کر رہا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ یہ پاکستان میں صرف ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، پوری دنیا میں کبھی ہمیں فیس نہیں کرنا پڑتا کہ یہ مسئلہ ہو۔ دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ تقریباً روٹین کی صورتحال ہے کہ آپ کے ہاں کبھی ایک سسٹم آپ کا گر رہا ہے نیچے، کبھی دوسرا سسٹم گر رہا ہے نیچے۔ بحثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کو حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے اپنے اس کے ہاتھ میں ہے اس کی جو گھوڑے کی جو کنٹرول، تو وہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن کے بعد سے جو حکومت آئی ہے، بڑے دعووں کے ساتھ آئی تھی، اور مہنگائی دور کرنے آئی تھی، ملک کے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو بہتر کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ یہ ابھی تک عوام کو صحیح یہ نہیں بتا سکے کہ ہماری صورتحال ایکچولی ہے کیا، اب بھی چھپا رہے ہیں یہ، اور ایک سے ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو مہنگائی جو ڈکلیئر تو شاید یہ 30% کی بات کر رہے ہیں، ایکچولی اس سے کہیں زیادہ ہے۔
ایک عام آدمی کے لیے، ہم جیسے سفید پوشوں کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے جو عام لوگ ہیں ان کا جو کیا بیچارے مزدوری کرتے ہیں دن کو، وہ جب کیا کریں گے اس میں. ایک طبقہ ہے جو اب بھی عیاشی کر رہا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی انویسٹمنٹس پاکستان میں نہیں ہے، سب کچھ باہر ہے ان کا. جو یہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں باہر لے جاتے ہیں، اور باہر لے جا کے انویسٹمنٹ وہاں ہوتی ہے. پیسہ ہمارا ہے، عیاشی دوسرے ملک کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس میں. یہ تو ہمارے پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی تکلیف دہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو پاسبل ہے، آپ حیران ہوں گے، مجھے بھی کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میں جیسی زندگی گزارنی تھی گزار لی، اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیں. جب ہم جیسے لوگوں کو جن کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، ان کو جب لوگ ایسے مشورے دینا شروع ہو جائیں تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ بھئی عام سوچ کیا ہوگی. ایک عجیب قسم کی ڈپریشن تاری ہے. میں فرینکلی آپ سے بات کر جنرل صاحب ایسے پرسوں چوتھ وہ آیا تھا، ایک پائیڈ کا سروے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 76% لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 76 سے بھی زیادہ جانا چاہ رہے ہوں گے. جی جو حالات ہیں، دیکھیے کوئی قانون ہے نہیں آپ کے ہاں. قانون اگر ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جو گٹھ جوڑ کر چکے ہیں. آپ کا ایک بدقسمت دیکھیے، جوڈیشل سسٹم اور جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس گٹھ جوڑ نے نقصان یہ پہنچایا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ آپ کا کبھی منطقی انجام تک پہنچتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر سگنل میں پھر پرابلم آ رہی ہے، اور I'm really sorry my viewers، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. اور ہم جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ اب جنرل صاحب کا کنیکشن جو ہے میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ کنیکشن اویلیبل ہوگا، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ پاکستان میں یہ مسائل چل رہے ہیں کہ بیسک جو اب یہ بالکل اسی طرح بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس طرح کہ کھانا ریکوائرمنٹ ہے، اسی طرح وائی فائی اور انٹرنیٹ جو ہے یہ بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ہو گیا ہوا ہے. تو اب یہ جی پاکستان کا جی جنرل صاحب دیکھیں نا، یہ جی میں یہی کہہ دنیا رہا تھا کہ یہ جی میں صورتحال چل رہی ہے. صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال یہاں تک ہے کہ ابھی شاید ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس بھی شدید مشکلات کا شکار ہے. اب دیکھیے آج ہمارے وزیر داخلہ نے بڑا تمتراک سے پریس کانفرنس کی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر لیا. یہ بہت عرصہ پہلے کیس ڈسکور ہو گیا ہوا تھا. آج پریس کانفرنس صرف شاید وہ اور پریشر برداشت نہیں کر سکتے، پریس کانفرنس ہم نے کر ڈالی. کل پرائم منسٹر اپنے کچھ 7-8 وزیروں کے ساتھ مل کے، پاکستان کے پرائم منسٹر بیٹھ کے اپنی وضاحت میں دے رہے تھے. حیران کن تھا میرے لیے یہ. ایک کابینہ کا بوجھ شاید 88 وزیر تو ہمارے بھی ہو گئے ہوئے ہیں. ملک کی صورتحال یہ ہے. پتہ چلا وزیر خارجہ ہمارے کو ایک ہفتے کے لیے اب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں. پہلے بھی شاید ملک میں کمی آتے ہیں. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ امریکہ جا کے کیا ہے پاکستان کے جیسے مسائل ہیں جو اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے حل کرنے ہیں. افغانستان نہیں گئے وہ، جن کے ساتھ ہمارے امیڈیٹ ایشوز ہیں وہاں پہ وہ ہماری جو کھڑ صاحبہ گئی تھی. اب انہیں جہاں سے جو کچھ ملنا ہے وہ وہیں پہ جائیں گے نا جنرل صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیں نا، پاکستان تو اچھا خاصا یعنی آن ٹریک آ چکا ہوا تھا. گروتھ ریٹ ہمارا 6 پہ جا رہا تھا، ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ ایور تھیں، امپورٹس ہماری کم ہو رہی تھیں، ترقی ہونے والی شروع ہو گئی ہوئی تھی، آن ٹریک چل گیا تھا سارا سلسلہ. ایک دم کسی کو خواب آیا کہ جناب رجیم چینج کریں اور انہی چوروں کو واپس لے کے آئیں. اس کی ذمہ داری بھی تو کسی کے اوپر ڈالنی پڑے گی نا. somebody has to be held accountable. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر آپ جتنی بات کریں کر سکتے ہیں، جتنا کم بات کریں اتنا بھی آپ سوچیں اس میں. دیکھیے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے مل کے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہم نے یہ، اور باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہیں. کل میں وہ سنا تھا عرفان صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا میرے لیے بڑا ذاتی طور پہ بڑا دکھ بھرا لمحہ تھا کہ اکتوبر تک بھی جو ہمارے ایکس چیف تھے وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کرتے رہے اور نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا. امیجن کیجئے کہ جس کو کنورٹ کیا ہماری کورٹس نے، جن کو علاج کے لیے بھیجا گیا تھا باہر، وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا چیف کون ہوگا، ایکسٹینشن دی جائے گی نہیں دی جائے گی. جن شخص کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر باقاعدہ انڈائکٹ ہونے والے تھے، ان کے صاحبزادے انڈائکٹ ہونے والے تھے،
ان کے جو صاحبزادے جن کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام تھا باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ کا کیس جو 3.5 سال میں اخلاً انڈائکٹ ہی نہیں ہو چکے, اور مختلف ہیلو بہانوں سے ہماری عدالتی نظام کا یہ حال ہے کہ ان کو انڈائکٹ نہیں کیا جا سکا. مقدمے کی جو میرٹس ہیں تو بات کی بات ہے, اور جب مقدمہ آیا تو ود ان آورز آپ نے دیکھا کہ جو وکیل تھے استغاثہ کے وہ مکر گئے, ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں, سب کچھ ختم ہو گیا سارا کچھ. تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ دیکھیے عوام کا اس سے لا تعلق ہونا جو شدید نقصان کا باعث ہوگا, وہ اتنی بڑی حیرت کی بات نہیں ہوگی اس سے. تو جن صاحب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جناب باجوہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مطلب ان کو مجھے تو ایک تو سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اتنا سارا کچھ کرتے, اور پھر ظاہر ہے کہ جاتے جاتے جو ان کے ساتھ قوم نے کیا ہے اور جس طریقے سے ان کو یاد کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کسی چیف کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی دل روتا ہوگا اور ہمارا بھی دل روتا ہے کہ بھئی ہماری وہ فوج کے جس کے لیے ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں, ہم لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو پالتے ہیں, اس کے چیف کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہو تو دکھ تو ہوتا ہے نا. لیکن یہاں تک پہنچنے کی جو بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے فیبرری میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, تو اس سے پہلے جو پالیٹکس ہو رہی تھی کیا وہ اگینسٹ دی اوتھ آف دیئر جو انہوں نے لیا ہوا تھا پی ایم اے میں اور اس کے بعد بھی اس کے خلاف نہیں تھا جی؟ دیکھیے باجوہ صاحب نے تو بہت سے اعترافات کیے ہیں, اور یہ اعتراف بھی پبلکلی کیا انہوں نے کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, جس کا مطلب بڑا واضح ہے, اس سے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے چیف آرمی سٹاف صرف ایک شخصیت نہیں ہے, 4 اسٹار جنرل نہیں ہے. وہ پاکستان آرمی میں اس کی حیثیت ایک انسٹیٹیوشن کی سی ہے, اس لیے کہ 6-7 لاکھ فوج تو ان کے انڈر کمانڈ ہے. ان کی 35-40 لاکھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی باقاعدہ چیف آرمی سٹاف کو اپنا ہی چیف آرمی سٹاف سمجھتے ہیں. ہم ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, ہم سے بہت جونیئر ہوں گے یہ لوگ, لیکن ہم بھی جب بھی ملتے ہیں تو اپنا چیف کے طور پہ ملتے ہیں, میرا بھی چیف ہے وہ. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں چاہے اندرونی ہو, زلزلہ ہو, بارش ہو, طوفان ہو, اس میں ضرورت ہے آپ کی, ٹیررزم کے خلاف لڑائی ہو, اس میں فوج کی ضرورت ہے. بارڈرز آپ کے تقریباً 400 کلومیٹر کے علاوہ تمام آپ کے لینڈ بارڈرز ہیں جس میں فوج کی ضرورت ہے. تو فوج کی پرومیننس کوئی بڑی بات نہیں ہے. فوج کے ساتھ لوگوں کی محبت اس قدر شدید تھی اور اب بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کمی شاید نہیں آئی, کہ فوج کی طاقت ہی یہی تھی کہ فوج کے ہتھیار اس کی طاقت نہیں تھے. ہماری فوج کی طاقت یہ تھی کہ پاکستان کے عوام سالڈلی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے, اور یہ وہ جو رشتہ ہے اس میں جو درار پڑی ہے, اور جو فوج کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف جو فوج لوگوں کے ذہن میں جو بات آئی ہے, وہ میرے لیے ذاتی طور پہ ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جس وجہ سے بھی ہوا اور جو بھی ہوا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر لگے گی. اور جناب منیر کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے کہ وہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو یہ ان کے امیڈیٹ چیلنجز ان کے جو ہیں اپنے فوج کا اپنا جو سسٹم اس کو بحال کرنا, فوج کے رینک اینڈ فائل کا اعتماد. ڈیفینیٹلی جو بات عام پبلک میں ہو رہی ہے, فوج اس سے اپنے آپ کو الگ تھک تو نہیں کر سکتی. ہم سے ہمارے بھائی ہیں نا, میرے بچے ہیں, میرا اپنا بیٹا فوج میں ہے, میرے بھتیجے فوج میں ہیں, وہ سب ہمارے حصے ہیں نا, باقی لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ہے. تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ تو نہیں رکھ سکتے, فیلنگس بھی انہیں کی ہیں. اب ان کو سنبھالنا, پھر جو مالی حالات ہیں اس میں جب دیکھ رہے ہیں آپ فوج کے, اس میں جو فوج کو اپنے آپ کو صرف آپریشن رکھنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہ فوج میں آپ کو چلانے کے لیے پیٹرول بھی چاہیے, راشن بھی چاہیے, امونیشن بھی چاہیے, اور یہ سب کچھ جو آپ ٹیررزم کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں خرچہ ہی خرچہ اس کے اوپر. تو یہ پیسہ بھی آپ کو چاہیے, پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. تو جنرل صاحب یہ ساری سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت ہی یعنی ایک بھیانک سا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مایوسی ہے, دوسری طرف لوگ جو ہیں ان کے اندر غصہ بھی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ کریٹ کیوں کی گئی؟ کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں نا بک سٹاپس ایٹ دا چیف, کیونکہ اور تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کی پاور ہی نہیں ہے. اب یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے تو یہ جو اس لیول پہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ صرف پالیٹکس ہو رہی تھی, یعنی کوئی پاکستان کے اسٹریٹجک لیول پہ ڈیسیژنز نہیں ہو رہے تھے. پاکستان کی دیکھیں یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان کا
یہ جنرل صاحب آج آپ کا سگنل جو ہے نا مجھے گڑبڑ کر رہا ہے. تو میرا کوشچن آخر میں صرف یہی ہے کہ جی ایچ کیو میں سیاست کیوں ہو رہی تھی, وہاں پہ اسٹریٹجک ایشوز کیوں نہیں ڈسکس ہو رہے تھے, وہاں پہ فوج کے معاملات کیوں نہیں ڈسکس ہو رہے تھے, فوج کو ایسے کیسے لے کے جانا ہے, نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے. مجھے لگتا ہے وہاں پہ تو صرف مائنیوٹس ڈیٹیل صرف پالیٹکس کی ڈسکس ہو رہی تھی. دیکھیے جن باجوہ صاحب کے اپنے اعتراف کے بعد تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی اس میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آگے کیسے نکلنا ہے ہمیں, ایک صورتحال میں ہم لیکن گرفتار سر ہیں اس اس میں وقت. دیکھیں سر, آپ دیکھیں, میں ایک چیز میری گزارش سن لیں. آپ کے فوج میں جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے نا تو وہ آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اپورشن دا بلیم, یعنی جب بھی انکوائری کریں تو پھر بلیم ضرور اپورشن کریں کسی کو جس نے بھی کچھ کیا ہے, یا اس کو کہہ دیں کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے جس میں پاکستان کو اتنا بڑا ایک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا نقصان ہوگا 71 کے بعد, تو کسی نہ کسی کو تو بلیم آپ کو اپورشن کرنا پڑے گا نا, کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا نا. اگر نہیں کریں گے تو پھر کل کو کوئی اور طالع آزما آئے گا, پھر وہ اسی طرح کی حرکت کرے گا, اور پھر ہم روتے رہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ کیا کر گئے. دیکھیے میں نے یہ پہلے اب سے عرض کی نا, جب باجوہ صاحب کے اعتراف کے بعد اب کوئی کسر رہ تو نہیں گئی. جب انہوں نے یہ خود کہا کہ ہم نے فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے علیحدہ رہیں گے, فروری تک تو باقاعدہ وہ ملوث رہے اس چیز میں, تو اور اس کا اسی مطلب کے ہے کہ بعد سے اب اوت کی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی نا جنہوں نے, ان اے وے یس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ, اور یہ اور پاکستان جو فوج جو کا اوت جو کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا بھی تو ہے نا جی, ہمارے آئین میں بھی اور قانون میں بھی. یہ سزا تو بہت کچھ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اور میرا خیال ہے کہ جب فوج آپ کے اس قانون میں طرف بھی اس کی سزا دینا سزا شروع ہے. کریں گے, یہ فوج کے قوانین میں بڑی سخت سزا ہے, جی اور آپ کو یہ سزا پھر دینی پڑے گی آج سے نہیں. یہ جب سے ایوب نے ماشٹرا لگایا, اس کے بعد پھر جب جنرل تو ضیاء سر نے ٹیک دیں اوور نا, کیا, اس کے بعد سر جنرل دیکھیں میری مشرف نے بات ٹیک اوور سنیں چھوٹی کیا. سی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں سر, آپ بالکل میرے بڑے ہیں آپ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, قرآن پاک ہمارے لیے ہماری زندگیوں کا نمونہ ہے, اور وہ گائیڈ لائن ہماری. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ قصاص جو ہے وہ حیات ہے. قصاص جو ہے یعنی جب کوئی مرتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جاتا ہے, کان کے بدلے میں کان, جان کے بدلے میں جان, ناک کے بدلے میں ناک. تو یہ جو ایک سزاؤں کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے, اس کو لکھا کہ یہ حیات ہے, یہ زندگی ہے اس کے اندر تمہارے لیے. تو ہم لوگ جب سزاؤں کا وقت آتا ہے تو ہم سزائیں کیوں نہیں دے پاتے, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم سزائیں نہیں دے پاتے تو پھر مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہیں, ریکر ہوتی ہیں, اور پھر ہم سفر کرتے رہتے دیکھیے دسمبر کا مہینہ ہے, اور آج 12 تاریخ ہے دسمبر کی. ہیں. جی 4 دن کے آج بعد وہ سے دن آنے میں والا ہے. جی ہم پہ تو یہ دن بہت پہلے آ چکا ہوا تھا, میں اس پاکستان میں تھا اس وقت. جی جی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سزا بھی ہونی چاہیے, جزا بھی ہونی چاہیے, اور ہم جیسے لوگ جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث رہے ہیں, ڈائریکٹلی نہ رہے ہوں, انڈائریکٹلی رہے ہوں, ہم سب سزا کے تو مستحق ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو ہمارے دور میں یہ بہت کچھ ہوا, سارا کچھ ہم اس میں آپ کو شامل کرنا چاہتے, سزا والوں میں سزا ملنی چاہیے. لیکن ایشو دیکھیے یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, وہ تو ایک طے شدہ چیز ہے. ایشو یہ ہے کہ جو سزا دینے کا عمل ہے اس میں جو لوگ شریک ہیں, کیا وہ اس چیز کو اتنا بوجھ اٹھا کے چل سکنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور رکھنا چاہیے ان کو. جو مین مسئلہ اگر آپ جب دیکھیں گے کسان, تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جن قوتوں کو یہ بوجھ لے کے چلنا ہے, اور جن کو اس سارے سسٹم کو منطقی جان تک پہنچانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو, اور بھی جو لوگ اس میں سزا دینے کے لیے لے کے چلنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کو کیسے چلے گا, کیسے وہ کر لیں گے اس چیز, سارا کچھ کر لینا چاہیے ان کو. کیا آج کی جو حکومت ہے, یہ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگایا تھا, اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ کہنے پہ وہ کیوں اس کو آگے تک نہیں پہنچا سکے, اور کیا اس وقت یہ کام ٹھیک ہوا تھا؟ میں جنرل مشرف کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہماری سپریم کورٹ نے, ہماری حکومت نے کیا, اس کا شاید میں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. جب ہم مل ملا کے پھر سگنل میں پرابلم آ رہی ہے. جی جن سب, کین یو ہیئر می جی؟ اوہو
کسان مثال میں صرف اس لیے دے رہا ہوں جی سوری وہ مثال میں آپ اس لیے کٹ دے گیا رہا تھا، ہوں. تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا جی پلیز. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ جو مینٹل ہے لے کے چلنا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی شامل تھے اس میں ان کو ہونی چاہیے. میں تو اپنا قصور مان رہا ہوں، جلد بازیوں نے مان لیا اپنا قصور. میں صرف آپ کو مثال یہ دینا نہیں، چاہتا ہوں انہوں کہ نے اپنا قصور نہیں مانا. انہوں نے جنرل صاحب آپ تو اپنا قصور مان رہے ہیں، انہوں نے اپنا قصور نہیں مانا. انہوں نے تو صرف یہ اعتراف کیا کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے، لیکن اپورشن نہیں کیا کسی نے بلیم ان کے اوپر ابھی تک. نہ ہی ان کو کورٹ آف لا میں کوئی لے کے گیا ہے، نہ ہی ایون فوج کے اندر ان کے اوپر کسی نے کہا ہے. بلکہ دیکھیں سب سے بڑا جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کا جو پیرافینیلیا، ان کا جو سارا سسٹم تھا، ان کی جو ٹیم تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے. وہ وہی پالیسیز بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہی چل رہی ہیں. سینیٹر سواتی کو دیکھیں نا. مجھے جنرل صاحب آپ ایک بات بتائیں، کسی 75 ایئرز اولڈ سینیٹر کے ساتھ، یا کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کی بھی عزت اتنی ہے جتنی ایک سینیٹر کی ہے، جو ان کے ساتھ ہوا، جو ویڈیو بنا کے ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، اور جس طریقے سے یہ ویڈیو فیکٹری کام کر رہی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مہذب معاشرہ، کوئی اور پھر اسلامی ملک، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ ہوئی ہے نا. میں جب یہ ناصر منیر نے چارج سنبھالا تھا تو میں نے پبلکلی میڈیا کے تھرو ایک ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا جی 3 کام اگر فوج گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے کروا لے. نمبر 1 پریشر ڈالنا چاہیے اس پہ. نمبر 1 اشرف شریف جس طریقے سے جان سے گیا وہ نوجوان ہمارا. نمبر 2 سواتی صاحب کے ساتھ جس آپ ظلم کی بات کر رہے ہیں یہ ہوا، کون ذمہ دار تھے اس کے. اور نمبر 3 آپ کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ بار بار وارن کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں شدید. وہ ان نے کیا، کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیسے ہوا سارا کچھ. 3 یہ ایکٹیولی پرسو کر دیں کیس، تو جو فوج کا ایک امیج جس کا ڈیمیج ہوا ہے میرا خیال ہے وہ بحال ہو جائے گا اس میں. ایبسلیوٹلی. اس میں کہہ رہا تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل مشرف نے جو کچھ کیا یا نہیں کیا وہ تو تاریخ اس کا اپنا فیصلہ دیتی جا رہی ہے. انہوں نے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین حضرات، آج کچھ مسائل چل رہے ہیں سگنل کے، اور جنرل صاحب بھی بیچارے مجبور ہیں، اب کیا کریں، سگنل کا پرابلم ہے. تو اور جی 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 جنرل صاحب، یو بیک. آج لگتا نہیں ہے کچھ. آج کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کیونکہ آج ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں ہمارے خون کھول رہا ہے. یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا نقصان میں اپنا جو سمجھتا ہوں کہ جو میرا اعتماد تھا، جو محبت تھی میری فوج کے ساتھ، اور میرے گھر میں تمغے والے لوگ موجود ہیں، ہمارے خاندان میں سب لوگ موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک ڈینٹ پڑا ہے اور جو دکھ ہوا ہے سب سے بڑا وہ یہی ہوا ہے کہ اس محبت میں ایک دراڑ آ گئی ہے، اور وہ اب وہ پہلے والی نہیں رہی. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ جس دن چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، اس دن جو سیرمنی ہوئی، میں پہلی دفعہ اس دن وہ واقعہ ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ورنہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. دیکھیے آپ لوگ تو اس طرح بات کریں، ہم تو ہماری والد فوجی اسکول میں پڑھے، پوری عمر فوج میں گزار دی، بچے فوج میں ہیں. آپ ہمارا اندازہ کریں ہم پہ کیا گزرتی ہے، ڈیلی کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے کیا گزرتی ہے ہمارے ساتھ. دیکھ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ ان سے بڑے ایشوز جو ہیں پاکستان کے، جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا دی. آئین کو فائن غلط تھا، جو بھی تھا عدالت نے فیصلہ کرنا. ایک آئینی ترمیم 18ویں ترمیم ہوتی ہے 2010 میں، اس میں یہ آرٹیکل 6 میں شامل کیا جاتا ہے کہ ہیلڈ ان ابینس بھی جرم ہے. 2010 میں آئین کی تبدیلی کو ایک جواز بنا کر 2007 کے مقدمے میں ان کو جو 2007 کا جو تھا اس کو جرم قرار دیا گیا. جب آپ کی عدالتیں، جو نظام ہے آپ کا انصاف کا، اس میں عدالت نے چیف جسٹس نے حکم دیا، اس وقت کی جو آپ کی سیاسی حکومت تھی اس نے فیصلہ کیا جب آپ مل کے یہ کام کریں گے. آپ بتائیے پھر سزا کس کس کو نہیں دینی بنتی، آپ بتائیں نا. بالکل صحیح بات. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو دینی چاہیے، جو بھی ہے، سول کے لوگ ہوں یہی یا میں آپ سے عرض کر آپ رہا کے ہوں نا لوگ کہ ہوں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ غلط ہوا ہوگا، لیکن آپ انٹینشن بھی ساتھ آپ کی صحیح ہوگا. آج میں سن رہا تھا چیف جسٹس کہہ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ریکارڈنگ کا جو فاصلہ آیا تھا نیت اچھی تھی. نیت تو سب کی اچھی ہوتی ہے جب آتے ہیں سارے، تو نقصان جو پاکستان کا ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مائی گوڈنس. ایشو یہ ہے کہ آپ نے سزا دینی ہے دیں، اور مجھے بھی دیں، باقی لوگوں کو بھی دیں سزا، فائن، میں تیار ہوں اس کے لیے.
اگر میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں، اگر مجھے پھانسی پہ لٹکانے سے فوج کے خلاف یہ غصہ ختم ہو جائے تو میں تیار ہوں اس کے لیے. ہم اس حد تک جو میری سر سوچ یہاں بہت تک بڑی بات جاتی ہے. کر رہے ہیں لیکن آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ جو چیز ہے، کاش کہ یہی سینٹیمنٹ جو ہے یہ ہر طرف موجود ہو، اور ہر طرف یہی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہو جو آپ کے اندر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کو اتنی محبت ہے اپنے ادارے کے ساتھ کہ آپ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا کمٹمنٹ آپ کی ہے، تو یہی چیزیں جو ہے یہ باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہم ان کو پریکٹیکل شیپ میں لے کے آتے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ یار ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو پیسے کے ساتھ محبت ہے، اور یہ کوٹھیاں اور یہ گاڑیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے بینک بیلنس، ان کو کرنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی سر. دیکھیے، میرے لیے جواب دینا یہ آسان اس لیے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے سر. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے محبت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میری جب سٹیج پہ آ جاتے ہیں لائف میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ یار یہ سارے جو یہ تھی کہ میں یہ بھی کر لوں سے 4 پیسے آ جائیں گے، سے 5 پیسے آ جائیں گے. دن میں ابھی مشکل سے 1 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے، اس کے لیے ہم اس کے لیے اب تک کچھ کر رہے ہیں، یہ کل کو ہمارے کسی کام آنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک لیول کی سوچ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس وقت وہی چیز جو ہے وہ ایک پرائم چیز اختیار کر گئی ہے. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ پیسے والا، آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار میں آتے ہیں پھر اور پیسہ بناتے ہیں. آپ کا جو منی جنریشن ریسورسز، پیسہ کنٹرول کرنے کے ریسورسز، قانون بنانے کے ریسورسز ایک جگہ پر ہیں، ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کو. اب وہ ایک جو آپ کا سٹیٹس یہ نہیں رہ گیا کہ آپ کتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، کتنا لکھے پڑھے لوگ ہیں، کتنے آپ عقل مندی کی آپ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ رہ گیا کہ آپ کتنی بڑی گاڑی سے نیچے اتر کتنے کے آتے گاڑی ہیں، سے نکلے ہیں، یہی اور بدنصیبی ہے کتنے سر. بڑے سر کتنے آپ آخر نے میں کتنے صرف اتنی سر آخر میں صرف یہ کوئی اچھی بات بتائیں کہ کیا نئی کمانڈ کے آنے کے بعد آپ کو کوئی چینج نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم لوگ تھوڑی سی کوئی امید کی کرن، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اندھیرا ہے، مایوسی ہے، لیکن کوئی تو اس قوم کو یہ بتائیں کہ شاید کسی لیول پہ آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ کمٹمنٹ نظر آتی ہو نئی کمانڈ میں کہ یار ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا راستہ بدلنا ہے، اپنا گیئر بدلنا ہے، اپنا ایک ڈائریکشن بدلنی ہے، اور ہم نے آگے جانا. دیکھیے، جو شروع میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، میں آپ کو حقائق بتا رہا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں، ہاں ان سے آپ آنکھیں چرا سکتے نہیں ہیں. اب رہا کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیے، جناب عاصم منیر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. فوج نے فیصلہ تو کر لیا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، نہیں آنا چاہیے ان کو، ہاں لیکن پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، جہاں پہ اس وقت آپ 5th جنریشن وارفیئر ٹوٹلی آپ اس میں انوالوڈ ہیں، اس میں روز کے ساتھ سے معاملات ہو رہے ہیں. جی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دے رہی ہے، بڑھاتی جا رہی ہے، جس وجہ سے ملک میں ایک انتشار کا خطرہ ہے آپ کو. یہاں بیٹھ کر آپ جب سارا کچھ نیشنل سیکورٹی یہی ہے نا آپ کی، بالکل. اس میں جناب عاصم منیر کا مجھے امید پوری ہے کہ وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں گے. اور کردار ادا کرنے میں ان کو کچھ ٹائم ضرور لگ رہا ہے، کیونکہ سڈنلی آ کے سب کچھ چیزیں اوپر نیچے نہیں کی جا سکتی. اپنی ٹیم کو سیٹ کرنے میں، اپنے آپ کو سنبھالنے میں، دیکھنے میں کہ کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، کیا کیا چیزیں جس ہم نے نہیں کرنا. یہ ہاں ساری چیزیں جو لوگ یہ سب آپ اشارہ کر رہے تھے سب کو نکال دے کر، اتنی جلدی نکالنا بٹھانا وہ جو کی جاتی ہے، وہ پھر ادارے کا اپنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس کے لیے. تو ٹھیک. مجھے پوری امید ہے جناب عاصم سے. تو کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پیاری فوج ہے یہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتی ہے؟ اپنی محبت جو ہے اس کو جو ملتی ہے، ہم ان کو سروں پہ بٹھاتے ہیں، کیا وہ مقام واپس مل سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ. دیکھیے، اس کے رینک اینڈ فائل نے اگر سارے پچھلے گزرا ہے پچھلے کچھ عرصہ، بلیم میں 1-2 آدمی ہو رہے ہیں نا سارے، یا ہم جیسے لوگ جن کو جرنیلوں کو پھانسی لگا دے جنرل پھانسی. لیکن رینک اینڈ فائل سے تو لوگوں کا اعتماد کوئی مسئلہ ختم نہیں ہوا. بالکل صحیح بات. رینک اینڈ فائل کو تو، اور رینک اینڈ فائل سے ہی لوگ اٹھ کے، ہم بھی تو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں نا لوگ ہیں. پھر میں ایک چیز جو میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک جو فیز تھا گزر گیا ہے. فوج جتنا اس سے امپیکٹ فوج پہ ہوا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. فوج خود اپنے آپ کو ٹھیک اس امیج کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور ہم سب بھی اس کوشش میں ان کے ساتھ شامل ہیں. اس میں یہ اللہ کرے. کرنا لازمی ہے. پاکستان میں، پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے. اس لیے کرٹیکل ہے کہ پاکستان میں جیسے ملک میں جہاں پہ فوج آپ کی ایک وہ اہمیت رکھتی ہے آپ کی سیکورٹی میں،
اگر خدا نخواستہ فوج میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، فوج کمزور پڑتی ہے، تو آپ کے باقی معاملات بہت بگڑ کے رہ جائیں گے. یہ کوئی افورڈ کر نہیں سکتا پاکستان میں. بالکل صحیح بات. اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ جنرل عاصم اور ان کے ساتھ جو ٹیم ابھی نئے خیالات کے ساتھ بیٹھ کے سوچ بچار کر رہے ہیں، وہ نہ صرف ان کی نظر میں ہے. اگلے دن جب وہ کہیں وہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو باتیں کی، باقی سب کلاؤں نے کہا جی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے ادارے کا جو عزت تکریم ہے وہ بحال ہو. جب دی ٹاپ مین جب وہ بیٹھے ہوئے اس چیز کا احساس ان کو ہے، باقی فوج کو بھی ہوگا. اور مجھے امید ہے اللہ کرے. ایسے اقدامات ہوں گے جن سے عوام کا اعتماد دوبارہ نہ صرف بحال ہوگا، بلکہ وہی محبت، وہی لگاؤ اور وہی اسٹرینتھ فوج کو ملے گی اپنے عوام کے ساتھ جو ان کا خاصہ رہا ہے پاکستان فوج کا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. اور اس میں دو چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہی ہوتی ہیں میری نظر میں، اور وہ ہے احتساب اور میریٹوکریسی. کہ احتساب جہاں جہاں پہ بھی ہوگا وہ چیزیں آگے چلیں گی. ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب ہوتا ہے، یہاں پہ ترقی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور پھر میرٹ کی بھی بات ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. جن صاحب سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، ملاقات رہے گی، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں اللہ ان کو سچ کر کے دکھائے، اور پاکستان میں اسی طرح ہم ترقی ہم دیکھیں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ جو مایوسیوں کے بادل ہیں یہ چھٹ سکیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ جی. آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.